حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو رسول اللہ سے بیان نہیں کرتے، وہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا قول بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رازداری سے کیا فرماتے تھے؟ آپ ناراض ہوئے اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی راز نہیں بتایا جس کو اور لوگوں سے چھپایا ہو، البتہ آپ نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین وہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص زمین کی حد بندی کا نشان بدلا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جو رسول اللہ نے رازداری سے آپ کو بتائی ہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے مجھے رازداری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے نشان تبدیل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا رسول اللہ نے خصوصی طور پر کوئی چیز آپ کو عطا فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ نے مجھے کوئی چیز ایسی خاص نہیں بتائی جو تم لوگوں میں عام نہ کی ہو، البتہ میری اس تلوار کے نیام میں کچھ احکام ہیں۔ پھر آپ نے ایک صحیفہ نکالا جس پر لکھا ہوا تھا، جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ لعنت کرے، اور جو شخص زمین کی حد بندی کی نشانی چرائے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے۔